بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پہ، نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پہ، میرے آقا کو دیکھو گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے یہ سراپا نور اور وہ ہے کھلونا نور کا، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، واجب الاحترام ساتھیو، آج کا میرا موضوع اسباب نجات ہے، اور اسباب نجات میں سے ایک چیز روزے کا رکھنا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں، اور اللہ کا یہ حکم، یہ امر اس وقت ہماری طرف متوجہ ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے پورا کر سکیں۔
تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، میں نے مشہور آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے، لیکن ان روزوں کے فرض کرنے کی جو وجہ ہے لعلکم تتقون۔ اسی طرح قرآن کے بہت سی جگہوں پر اللہ نے نکاح کا جس طرح حکم فرمایا، یہاں بھی یہ ساتھ میں ہے واتقوا اللہ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور بلکہ قرآن مبارک کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو لا ریب کتاب ہے یہ کتاب ہدایت تو ہے لیکن ان کے لیے جو متقی ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تقوی کوئی بڑی اہم چیز ہے اور اللہ کو یہ انسان سے بہت زیادہ مطلوب ہے۔ اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ تقوی کوئی پہاڑ توڑنے کا نام نہیں ہے، یا ساری رات نوافل میں انسان کھڑا رہے اس کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی کسی چیز کے نہ کرنے کا نام ہے۔ یعنی انسان اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، انسان گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کی فرما برداری میں آ جائے، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ اور روزے کی حقیقت اور روزے کا مقصد، روزے کا مطلب اور روزے کی جو چاہت ہے، اللہ کی جو منشا ہے، جو روزے سے مطلوب ہے، وہ یہی تقوی ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے۔ اب میرے لیے، آپ کے لیے یہ اسباب نجات کے موضوع سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی صبح، اپنی شام، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ جو روزے سے مطلوب تھا وہ مجھے حاصل ہوا کہ نہیں، میں نے اللہ کی نافرمانی چھوڑی کہ نہیں، یا روزہ تو میں رکھ رہا ہوں لیکن میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑی۔ جیسے رمضان سے پہلے جھوٹ بولتا تھا، اب بھی جھوٹ بول رہا ہوں۔ رمضان سے پہلے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا تھا، اب بھی روزے کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں۔ تو دوستو، معذرت کے ساتھ احادیث کا اگر ہم مطالعہ کر کے دیکھیں تو ایسے آدمی کو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ نہیں ملتا۔ تو ہم اپنا محاسبہ کریں اور کوشش کریں کہ جو روزے سے مطلوب ہے کہ انسان متقی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، اس چیز کا محاسبہ کریں کہ یہ چیز ہمیں کتنی حاصل ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں حاصل ہوئی، جس طرح ایک گاڑی کا مسافر کراچی جانے کے لیے کوئی مسافر سوار ہو تو راستے میں دیکھتا ہے کہ وہ اسٹیشن آ رہے ہیں کہ نہیں، جو کراچی کی طرف راستہ جاتا ہے اس میں جو اسٹیشن آتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اسٹیشن لاہور والے آ رہے ہوں تو وہ اتر کر اپنی گاڑی کو تبدیل کر لیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اب اپنی نیت کو تبدیل کریں اور اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ، ہم تیری نافرمانی کو چھوڑ دیں گے اور اللہ کی فرما برداری کی کوشش میں لگ جائیں۔ اللہ اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔